آداب. میں بارسلونا میں ہوں اور کچھ دیر میں مجھے واپس جرمنی کے لیے نکلنا ہے. جرمنی میں سردی کا عالم یہ تھا جب میں نکلا کہ وہاں پر ہمیں میری اس وقت جیکٹ دیکھ رہے ہوں گے آپ, یہ اسی وجہ سے تھی. میں یہی پہن کے نکل آیا تھا کہ بارسلونا بھی کچھ ایسا ہی موسم ہوگا. لیکن یہاں پر یہ شہر ہمیشہ سے مجھے حیرت زدہ کرتا ہے, موسم کے اعتبار سے بھی اور لوگوں کے اعتبار سے بھی. اب جب کہ میں کچھ دیر میں واپس جرمنی کے لیے نکل جاؤں گا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے, کیونکہ کافی دن ہو گئے آپ سے ملاقات ہو نہیں پائی تھی. اچھا, یہاں آ کے ایک تو جمعے کے روز میرا ایک لیکچر تھا, اور لیکچر تھا سیکولرزم اور پاکستان کی صورتحال پر, کہ کس طرح سے ہم 1947 سے لے کے اب تک یہاں تک پہنچے ہیں, کس طرح سے ہمارے ہاں مذہب کو بطور آلہ استعمال کرتے ہوئے سیاستوں میں مداخلت کی گئی ہے, اور کس طرح سے ہمارے ملک کا جو ایک خاص مجموعی تشخص تھا بحیثیت قوم 1947 میں, وہ کس طرح سے تبدیل ہوتے اب ہم اس صورتحال میں ہیں کہ ہمارے ہاں جو تحفظ کا ایک احساس تھا سالوں پہلے وہ اب نہیں ہے, اور کیا راستے ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک بہتر ملک کی طرف بڑھیں. تو بہرحال اس پہ تفصیلی گفتگو رہی. لیکن بارسلونا کی ایک دوسری بات جو بڑی حیرت انگیز ہے, یا جو حیرت زدہ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود پاکستانی کمیونٹی وہ بھی انپریڈکٹیبل ہے. غیر معمولی حد تک محبت کرنے والے لوگ, غیر معمولی حد تک پیار کرنے والے لوگ. اور پاکستانیوں کی ایک خاص بات مجھے ہر طرف نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کتنے بھی دور ہو جائیں اپنے ملک سے, لیکن ان کے تانے بانے کسی نہ کسی حد تک وہیں جڑے رہتے ہیں. دو پاکستانی جب بھی جمع ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ پاکستان کے بارے میں بات نہ ہو. میں اکثر خود سے سوال پوچھتا ہوں کہ ممکن کیسے ہے کہ تمام پاکستانی جڑے ہوئے بھی ہیں اتنی زیادہ اپنی زمین سے, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم جب اپنی زمین کا حال دیکھتے ہیں تو وہ کچھ زیادہ قابل فخر دکھائی نہیں دیتا. مسئلہ یہ کہ ہم کیا کریں. یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ جس کا جواب دینا آسان نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے ایک خاص طبقہ ہے, سیاستدانوں کی صورت میں بھی, فوجی اشرافیہ کی صورت میں بھی, وہ مذہبی اشرافیہ کی صورت میں بھی, یہ مسلسل مختلف ناموں پر, کبھی قومیتوں پر, کبھی مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر, کبھی ذات اور برادریوں پر, کبھی قومیتوں پر, ہمیں مسلسل تقسیم کیے ہوئے ہیں. پاکستان کے کچھ حصے وہ 1947 کی سچویشن سے, اس صورتحال سے بھی بہت پیچھے ہے. میں یہاں اپنی اس کانفرنس میں بھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے پاس اب کچھ اگر سرمایہ ہے بطور زمین, تو ظاہر ہے وہ بڑا ایک زرخیز علاقہ ہے. وہاں خشک پہاڑ بھی ہیں, اور وہاں سبز پہاڑ بھی ہیں, وہاں صحرا بھی ہے, وہاں کوسٹل لائن بھی ہے, وہاں گلیشیئرز بھی ہیں, وہاں معدنی وسائل بھی بے انتہا ہیں. لیکن جو اصل سرمایہ ہے پاکستان کا, جو اصل پاکستان ہے, وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے لوگ ہیں, اس زمین کے بیٹے بیٹیاں ہیں. پشتون اور قبائلی اور
اوپر اگر گلگت بلتستان اور پھر کشمیر اور پھر پنجاب اور بلوچستان اور پھر سندھ میں سندھی اور مہاجر اور دیگر برادریاں، ان سب کے درمیان ایک چیز ہمیں جوڑے ہوئے ہے، وہ ظاہر ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا دستور ہے. لیکن اس سے زیادہ عام بات یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ قوت اس کے انسان ہی ہے. پاکستان کا میڈین 23 ہے عمر کا، اور پاکستان کی 60% آبادی 30% سے نیچے کی ہے. کیا ایسا ہو کہ ہم اس دیش کو تبدیل کریں؟ تو تبدیلی میرے خیال میں فقط اس طرح ممکن ہوگی کہ اب وہاں پر تعلیم کو سب سے بڑی ترجیح بنایا جائے، اور دستور کے مطابق ملک کے تمام شہریوں کو ان کی رنگ، نسل، مسلک، قومیتوں ان سے الگ ہو کے وہ ایک جیسا ٹریٹ کرنا پڑے گا. صاحب اگر یہ سیکولرزم ہے تو پھر یہی بہتر ہے ہمارے لیے. ہمیں اب یہ نہیں دیکھنا کہ کس شخص کا مذہب یا مسلک کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی شخص پاکستانی ہے یا نہیں ہے، اور ریاست کے طور پر ہمیں اسے علم کس طرح دینا ہے، اسے ہنر کس طرح سکھانا ہے، اور کس طرح ہم اپنے اس طاقت کو، اپنی اس طاقت کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں اور بہتر طور پر آگے بڑھ کے کام کروا سکتے ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. دوسری بات، پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں جو اوورسیز بیٹھے ہیں، اور اوورسیز لوگوں کا ایک ذمہ داری اس وقت سب سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس گھٹن میں نہیں ہے جیسی گھٹن پاکستان میں ممکن ہے. اور اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اب بات کریں، اب ہم اپنا ملک ریکلیم کریں. میں آپ کو پھر بتا دوں، اب ہمارے پاس زیادہ وقت ہوگا نہیں. اب ہم جس صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ خوف اور موت کی صورتحال ہے، اور اس میں فقط ہماری بچت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ریاست اور فرد کو ملائیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کے شہری کا حق ہوتا ہے، اور جو شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ریاست کا حق ہوتا ہے. ریاست جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دیتی ہے تو شہری بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مفاد جڑ جاتا ہے جس میں کوئی بھی اندرونی یا بیرونی دشمن آپ کا وہ آپ کو توڑ نہیں سکتا. مصیبت یہ ہے کہ 70 سال سے ہمیں بیرونی دشمنوں سے کم نقصان پہنچا ہے، اندرونی دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جیبیں اتنی بڑی ہیں کہ وہ بھرتی نہیں، جن کے مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ قوم کو کھا جانے کے باوجود وہ پیٹ نہیں بھر رہا. اور جب کوئی شخص سوال کرتا ہے اس پر لیبلنگ کر دی جاتی ہے. بدقسمتی ہے یہ کہ 70 سال سے جو عوامی لیڈر تھے، جو قوم کے نمائندے تھے، وہ قوم پرستوں کی صورت میں ہوں یا وہ دیگر حوالوں سے قومی لیڈروں کے طور پر، وہ سب کے ساتھ ہوا بڑا برا ہے. میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا پرسوں کانفرنس میں کہ فاطمہ جناح وہ قوم کی لیڈر تھیں، ہم انہیں مادر ملت کہتے ہیں، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں غیر ملکی ایجنٹ کہا گیا. مجیب الرحمان وہ مشرقی پاکستان میں عوام کا لیڈر تھا. مصیبت یہ ہے کہ اس شخص کو آپ نے غدار قرار دے دیا یا وہاں تک لے گیا کہ وہ غدار ہو گیا، جبکہ وہ شخص تحریک پاکستان میں حصہ ملاتا رہا. سرحد میں باچا خان ہمارے سامنے ہے. سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور نہیں ہو سکتی تھی، مسلم لیگ کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے اگر جی ایم سید اپنے ووٹ نہ ڈالتے. ان تمام لوگوں پر ایک خاص لیبل کیا گیا، اور اس طرح سے ہمارے اندر تقسیم پیدا کی گئی، اور ان کے بدلے وہ سیاستدان ہمارے سر پہ رکھ لیے گئے جو سیاستدان صرف اپنے مفادات کو دیکھ سکتے تھے، قوم کے مفادات کو نہیں. اب کریں کیا؟
کرنا یہ ہے کہ ریکلیم کرنا ہے پاکستان. اور ریکلیم کیسے ہوگا؟ ریکلیم اس طرح ہوگا کہ اب تمام لوگ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے صرف ایک چیز پر سب سے زیادہ زور ڈالیں، اور وہ ہے اس ملک میں اب ہمارے درمیان مختلف برادریوں، مختلف قومیتوں، مختلف رنگوں اور زبانوں کے درمیان جو واحد تعلق قائم ہو سکتا ہے وہ دستور کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. قوم مختلف برادریوں، رنگوں، نسلوں کی اینٹوں کا مرکب ہوتی ہے، اور یہ اینٹیں جس مسالے سے جڑی ہوتی ہیں اسے دستور کہتے ہیں. اب بہت سارے دوست ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے دستور میں بہت ساری خرابیاں ہیں. تو دستور کی خرابیاں بھی دستوری طریقے سے حل ہو سکتی ہیں. دستور پارلیمان بناتی ہے، دستور کو تبدیل بھی پارلیمان کرتی ہے. پارلیمان کے علاوہ کوئی اور جگہ یا کوئی دفتر یا کوئی شخص یا کوئی ادارہ وہ ملک کا دستور نہیں بنا سکتا. ہم نے بڑی کوششیں کر لی ہیں. اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں، اس ملک میں کرسچنز رہتے ہیں، اس ملک میں ہندو رہتے ہیں، اس ملک میں مسیحی رہتے ہیں، اس ملک میں احمدی رہتے ہیں، اس ملک میں ہزارہ رہتے ہیں. بہت ساری کمیونٹیز ہیں، بہت ساری کمیونٹیز ہیں، اور ان سب کو جوڑ سکتے ہیں ہم فقط دستور سے. اور دستور کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوں گی. وہ جب بحیثیت قوم ہم کھڑے ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ان خرابیوں کو دور کر پائیں. تو تیسری بات، اب تمام کے تمام لوگوں کو جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی شہریوں کے حقوق وہ حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی. بطور قوم تعلیم، صحت اور روزگار یہ آپ کا بنیادی حق ہے. یہ جب تک ریاست پرووائڈ نہیں کرے گی، اور خاص طور پر جب ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ 30 برس کی عمر سے کم کا ہے، تو ہمیں ہر صورت میں درسگاہیں چاہیے، معیاری تعلیم چاہیے، ہنر سکھانے والے ادارے چاہیے، تاکہ لوگ واپس اس پوزیشن میں آ سکیں مالیاتی طور پر کہ ان کے بچے پھر کم سے کم اچھی جامعات کا رخ کر سکیں. تو پاکستان کا واحد سرمایہ اس وقت جو ہے، یا جو پاکستان کا پلس پوائنٹ ہے، وہ پاکستانی قوم ہے. اور پاکستانی قوم پر جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ بہتری نہیں آ سکتی. ہم سے کہا گیا بچپن سے لے کے اب تک کہ روکھی سوکھی کھائیں گے ہم اور ایٹم بم بنائیں گے. ہم نے روکھی سوکھی کھائی، قوم نے اپنی بھوک کی قربانی دی، مہنگائی دیکھی. پھر ہم سے کہا گیا جی تعلیم پر ہم پیسے خرچ نہیں کر سکتے، ہماری ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. قوم نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا کہ ہمارے اسکول برباد کر دیے گئے، ہمارے کئی ملین بچے اسکول نہیں جا پا رہے، تعلیم نہیں ہے. مذہب کو بنیاد بنا کے ہمارے اندر تفاوتیں پیدا کی گئیں. پھر مسلک استعمال کرتے ہوئے 80 کی دہائی میں ہمارے اندر جہادی پیدا کیے گئے، ہمارے ملک کی جڑیں ہلا دی گئیں. اور پھر اب یہ افریط اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو صرف ایک نعرہ لگا کے اس کے ایمان کا فیصلہ بھی کر دے گا اور اس کی زندگی کا فیصلہ بھی کر دے گا. اسلام آباد میں ایک عرصے تک لال مسجد موجود رہی ہے مولانا عزیز کی. یہ سوال پوچھنے والا کوئی نہیں کہ جو ملک کے دستور کو نہیں مانتا، دستور کی نظر میں وہ ریاست کا دشمن ہوتا ہے، اور ریاست کا دشمن دارالحکومت کے اندر کیسے بیٹھ سکتا ہے. اور اب وہ والے جو مسالک تھے جن کو 80 کی دہائی میں جہادیوں کے طور پر استعمال کیا ہے، اب ان کو ایک طرف کر کے ٹرمپ کی پالیسی کے مطابق اب یہ دھرنے والے مسلک کو آگے لے آئیں گے. اب اگلے 20 سال ہم نے یہ بھگتنا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والا مسلک، اس میں پاکستان کی میجورٹی انوالو ہے. ظاہر ہے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں مجھ سمیت جو روایتی طور پر اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین میں صوفیہ کا کردار کیا رہا ہے، اسلام کی ترویج میں بھی اور امن کے قیام میں بھی. لیکن اب یہ جو محبت اور عشق کا معاملہ تھا، اس کو بھی جنونی
ایکسپلائٹ کریں گے، استحصال کریں گے۔ یہ اگلا کھیل ہے جو ہم نے اگلے 20 سال کے لیے ہمارے سروں پر تیار کر لیا گیا ہے۔ تو بات سادہ سی ہے کہ تفریق سے باہر نکلنا پڑے گا، اور تفریق سے باہر نکلنے کا واحد طریقہ ہے علم۔ اب ہمیں کہنا پڑے گا کہ اگر یہ ملک ہمارا ہے تو اس کی بچت، اس کا وقار فقط اس لیے ہے یا اس طرح ہے کہ ہم رنگوں کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، قومیتوں کی بنیاد پر ہم اپنے اندر دراڑیں پیدا نہ ہونے دیں۔ پچھلے 70 سال سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی اور آئے گا اور کوئی اور آ کے ہمارا دیس ٹھیک کر دے۔ ہمارے سیاستدانوں تک نے یہ نعرے لگائے ہیں کہ کوئی جرنیل آ کے ہمارا ملک ٹھیک کر دے۔ 4 دفعہ جرنیل آئے ہیں، ہمارا ملک ٹوٹ بھی گیا ہے۔ ہمارا ملک امریکی مفادات کے لیے اپنے اڈے بھی دیتا رہا ہے۔ ہمارا ملک اپنے لوگ پکڑ پکڑ کے بھی امریکہ کے حوالے اور گوانتانامو بھجواتا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے مذہب کو، جس مذہب کے ساتھ ہم صدیوں ہندوستان میں رہ رہے تھے، کبھی جھگڑے نہیں ہوئے تھے، اس مذہب کو استعمال کر کے گلی گلی میں جہادی بنا دیے گئے۔ گلی گلی میں خودکش بمبار پہنچ گئے۔ ہمارے بازار، ہماری مساجد، ہماری گلیاں، ہمارے لوگ وہ اس آگ کی نذر ہو گئے۔ کسی جنگ میں بھی ہم نے 70,000 لوگ نہیں کھوئے تھے۔ پھر ہم سے کہا گیا امریکہ ہماری مدد کر دے گا۔ آج کل نعرہ لگا رہے ہیں چین ہماری مدد کر دے گا، یعنی ہم بحیثیت قوم اپنا ملک خود نہیں بنا سکتے۔ 200 ملین انسان، 20 کروڑ آبادی پاکستان کی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور آ کے ہمارے معاملات ٹھیک کر دے۔ پہلے کہتے تھے امریکی بیری بیڑا آ رہا ہے، آج کل نعرے ہیں سی پیک آ رہا ہے، چین آ کے ٹھیک کر دے اب ہمیں۔ حالت یہ ہے کہ ہم اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بھارت، افغانستان، ایران، اس سے تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ روس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ پہلے سعودی ہمارے ساتھ اچھے ہوتے تھے، اب سعودیوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ہم مسلسل اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر بند گلی ہے، اور اس سے نکلنے کا کوئی واحد راستہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے مفادات کو اور قوم کو ترقی دیں، اور ترقی دینے کا واحد راستہ ہوگا وہاں ہمیں درسگاہیں چاہیے، ہمیں یونیورسٹیز چاہیے، ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے دنیا کے نالج میں، ریسرچ پیپرز میں لکھ کر۔ آپ جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں بتائیں کہ پاکستان میں کتنے ریسرچ پیپرز کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان یا پاکستانی لوگ؟ آپ بتائیں پچھلے 20-25 سال سے کتنی کنٹریبیوشنز ہیں انٹرنیشنل نالج میں پاکستان کی؟ تو کوئی تو گڑبڑ ہو رہی ہوگی نا۔ وجہ کیا ہے؟ جب وہاں کے لوگ ذہین بھی ہیں، وہاں کے موسم اچھے بھی ہیں، وہاں نوجوان بھی ہیں اور کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ریسرچ پیپرز میں اس کے تحقیقاتی مقالے وہ آپ ذرا دیکھا کریں۔ تو اگر وہ چھوٹا سا ملک وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو 20 کروڑ عوام جس ملک میں ہے اور ذہین عوام ہے، نوجوان ہیں، وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی۔ اور وجہ فقط یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیاری تعلیم نہیں ہے، ہمارے ہاں معیاری جامعات نہیں ہیں۔ پاکستان سے محبت، پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو واقعی زندہ باد کرنے سے عبارت ہے۔ اور پاکستان زندہ باد تب ہوگا جب پاکستان میں معیاری تعلیم ہوگی اور پاکستانی قوم زندہ باد ہوگی، قوم شاد باد ہوگی۔ اور وہ قوم شاد باد فقط اس صورت میں ہو سکتی ہے، دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے فقط اس وقت دیکھ سکتی ہے جب آپ علم میں آگے ہوں۔ جب دنیا آپ کی طرف دیکھے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ انسانیت کے علم میں، انسانیت کے تدبر میں یہ حصہ ملا رہی ہے قوم۔ یہ کنزیومر نہیں ہے، یہ کنٹریبیوٹر ہے۔ یہ سوال خود سے پوچھنے کا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم بلب استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں بلب کی تاریخ نہیں معلوم؟
وجہ کیا ہے کہ ہم سائیکل استعمال کرتے ہیں اور ہمیں سائیکل کی تاریخ نہیں معلوم. وجہ کیا ہے کہ جو بندوق ہم استعمال کر رہے ہیں اس بندوق کی تاریخ بھی ہمیں نہیں معلوم. وجہ کیا ہے کہ ہم ویل چیئر استعمال کر رہے ہیں اور ویل چیئر کے خالق کو گالی بھی دے دیتے ہیں. ہم جہاز استعمال کر رہے ہیں, ہم گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, یہ ہم نے کیوں نہیں بنائی؟ یا ہم بہتر طور پر نئی چیزیں کیوں ایجاد نہیں کر پا رہے؟ ہم ان میں ماڈریشن کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم اپنے لیے اپنی چیزیں خود پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کمی ہے؟ یہ سوال وہ ہیں جن کا جواب ہمیں فقط ایک راستے سے مل سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. ہمارے ہاں جو تعلیم ہے وہ غیر معیاری تعلیم ہے. ہمارے ہاں سکولز آلریڈی کم ہیں. ہمارے ہاں بچے وہ بہتر اور معیاری تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. کئی بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں. صحت کا معیار ہمارا بہتر نہیں ہے. ہم نے پوری قوم کو بیمار کر دیا ہے. ہم اپنے بچوں سے سوال چھین کے ان پر عقیدوں کی اور مسالک کی مہریں لگا رہے ہیں. انہیں سوچنے سے دور کر رہے ہیں, انہیں علم حاصل کرنے سے دور کر رہے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں. اب ہمارا پاسپورٹ رکھا جاتا ہے افغانستان اور دیگر ممالک کے ساتھ دنیا میں دوسرا سب سے برا پاسپورٹ. یہ ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا, یہ ایسا ہو گیا ہے. جو علم جاتا ہے کسی ملک سے, کسی زمین سے, وہ زمین ذہنی طور پر اور بنجر ہوتی چلی جاتی ہے. دوبارہ یہ گفتگو تھی جو مجھے کرنا تھی, اور یہاں پر جو کانفرنس رہی اس میں بھی تفصیلی بات ہوئی. اس پر بھی بارسلونا کا شکریہ, بارسلونا کے لوگوں کا شکریہ, ان محبتوں کا شکریہ کہ یہاں پر رات گئے تک بیٹھکیں ہوتی رہیں, فلسفے پر اور سائنس پر اور تحقیقات پر بات ہوتی رہی. یہاں پر پاکستان کے مستقبل پر بات ہوتی رہی, کیونکہ پاکستان سے مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں ہم, لیکن اس کے باوجود ایک چیز پر تو ہم کامن ہے نا, کہ وہ ہم اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ زمین آگے جائے, اس کے لوگ آگے جائیں. ہمارے نظریات غلط بھی ہو سکتے ہیں, ہماری باتیں بھی غلط ہو سکتی ہیں. جو میں نے کہا ہے یہ سب بکواس ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب بکواس بھی اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے مطابق, اس کے مقابلے میں آپ کوئی رد پیش کریں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی الہامی باتیں تو نہیں ہیں, یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اتری ہیں. یہ ایک عام فرد کا, ایک عام شخص کا, ایک شخص جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, ایک شخص جو اپنے ملک کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے, اس شخص کا نقطہ نظر ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے. اور جب نقطہ نظر غلط ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس صورت میں غلط ہو سکتا ہے جب اس کے رد میں کوئی نقطہ نظر موجود ہے. تو اس لیے مختلف نقطہ نگاہ سنیے, کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ سوال کیجئے, تحقیق کیجئے, اور جانیے کہ درست نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے, اور اپنے لیے ایک نقطہ نظر کا انتخاب کیجئے اور اس پر بھی سوال کرتے رہیے. جس طرح میں آج اس وقت اپنی ہی بات پر خود سوال بھی کر رہا ہوں. یہ ممکن ہے میں نادرست بات کر رہا ہوں, یہ ممکن ہے. خیر, وہ مجھے فراز صاحب کی ایک نظم یاد آ رہی ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. میں کہ 2 روز کا مہمان تیرے شہر میں تھا, اب چلا ہوں تو کوئی فیصلہ کر بھی نہ سکوں. زندگی کی یہ گھڑی ٹوٹتا پل ہو جیسے, کہ ٹھہر بھی نہ سکوں اور گزر بھی نہ سکوں. مہرباں ہے تیری آنکھیں مگر اے مونس جاں, ان سے ہر زخم تمنا تو نہیں بھر سکتا. ایسی بے نام مسافت ہو تو منزل کیسی, کوئی بستی ہو بسیرا ہی نہیں کر سکتا. ایک مدت ہوئی لیلائے وطن سے بچھڑے, اب بھی تازہ ہیں مگر زخم پرانے میرے. جب سے سر میرے گلشن میں چلی ہے تب سے, برگے آوارہ کی مانند ٹھکانے میرے. آج اس شہر کل اس شہر کا رستہ لینا, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھک ہار کے بھی بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے. تو بھی ایسا ہی دل آرام شجر تھا جس نے مجھ کو اس دشت قیامت سے بچائے رکھا. ایک آشفتہ سرو وابلہ پاکی خاطر, کبھی پلکوں کبھی زلفوں کو بچھائے رکھا. دکھ تو ہر وقت تعقب میں رہا کرتے ہیں, یوں پناہوں میں کہاں تک کوئی رہ سکتا ہے. کب تلک دیس کی دیوار سنبھالے کوئی, وہ تھکن ہے کہ میرا جسم بھی ڈھہ سکتا ہے. اجنبی لوگ, نئے لوگ, پرائی گلیاں, زندگی ایسے قرائن میں کٹے گی کیسے.
تیری چاہت بھی مقدس، تیری قربت بھی بہشت، دیس پردیس کی تفریق گھٹے گی کیسے؟ ناگزیر آج ہوا جیسے بچھڑنا اپنا، کل کسی روز ملاقات بھی امکان میں ہے۔ میں یہ پیراہن جاں کیسے بدل سکتا ہوں کہ تیرا ہاتھ میرے دل کے گریبان میں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان کی تعمیر اور بقا کے لیے اپنا حصہ ضرور ملاتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔